السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. آج ہمارے ساتھ کمپٹیشن کمیشن کے ممبر ہیں آفس آف فیئر ٹریڈ کارٹیلز اینڈ آفس آف انٹرنیشنل افیئرز سلمان امین صاحب. وی ول ٹاک اباؤٹ سی سی پی جن کا جو موٹو ہے وہ یہ ہے پروموٹنگ اینڈ پروٹیکٹنگ کمپٹیشن ان دی اکانومی. اور یہ بہت ایک وائٹل رول ہوتا ہے کہ آپ کسی کو یہ الاؤ نہ کریں کہ وہ پرائز جو ہے وہ زیادہ چارج کرے بائی کلوژن، کٹھے مل کے اگر سارے پروڈیوسرز کریں. انہینسنگ اکنامک ایفیشنسی دوسرا جو ان کا وہ ہے ٹرمز آف ریفرنس. اور اکنامک ایفیشنسی آٹومیٹکلی آتی ہے جب کمپٹیشن ہوتا ہے. اینڈ فائنلی ان کو جو پروٹیکشن آف کنزیومرز ہیں، یعنی ہم جیسے لوگ جو چیزیں خریدتے ہیں ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں تھرو انشورنگ کہ جو کمپٹیشن ہے وہ ہر ایک سیکٹر میں رہے، ہر ایک پروڈکٹیوٹی جو بھی ہے جہاں بھی ہے، چاہے شوگر ہے چاہے فرٹیلائزر ہے، اس میں وہ پروڈکٹیوٹی رہے. آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ آف ود ایک بہت ہی اگست 2023 سے یہ ایک مرجر اپلیکیشن پروسیس کر رہا ہے سی سی پی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان. اور وہ ایکوزیشن ہے ٹیلینور پاکستان کی اور میسرز اورائن ٹاورز پرائیویٹ لمیٹڈ بائی پی ٹی سی ایل پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ وچ از اے گورنمنٹ owned entity. So we'll start with this. یہ اگر ہمیں بتائیں آپ کہ یہ کس سٹیج پہ پہنچی ہے. I think it's nearing completion now. If you could give us some background on that. جی thank you very much and thank you for having us on the show. Competition Commission as per the mandate is ensure to promote fair competition in all spheres of the economy. اور مرجر اینڈ ایکوزیشن جب اس ملک کے اندر ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ لیسننگ آف کمپٹیشن تو نہیں کر رہے. اور یہ والا جو پرٹیکولر جو آپ نے ٹرانزیکشن کا ذکر کیا ہے یہ ون آف اٹس اون کائنڈ ہے اور اس سیکٹر میں کافی بڑی ٹرانزیکشن ہے. اس کی مماثلت کرنا جو وارد اور جائز کی تھی وہ شاید مناسب نہ ہوگا. یہ اس سے بہت سی چیزوں میں مختلف ہے. اور جو ہمارے قانون کے تحت ہوتا ہے کہ اگر ابیوز آف ڈومیننٹ پوزیشن کا رسک نہ ہو تو فیز 1 کے اندر ہی ہم ٹرانزیکشن کو کلیئر کر دیتے ہیں. لیکن جہاں پہ ہم دیکھیں کہ سیکٹر کے اندر ایسے عوامل ہیں یا اور ایسے معاملات ہیں جس کے اندر کل کو سے کہتے ہیں نا ڈومیننٹ پوزیشن جو ہے اس کے ابیوز کے رسک ہیں یا لیسننگ آف کمپٹیشن ہے، وہاں پہ ہم اس ٹرانزیکشن کو فیز 2 ریویو میں لے جاتے ہیں. اور یہ جو فیز 2 ریویو ہوتا ہے یہ کافی ڈیپ ڈائیو ہوتا ہے اور اس کے اندر مختلف زاویوں سے چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور اسٹیک ہولڈرز کو بھی انوالو کیا جاتا ہے باقاعدہ ہیئرنگ، جس کے اندر ریگولیٹر بھی آ جاتے ہیں، کمپٹیٹرز بھی آ جاتے ہیں اور اگر ڈاؤن اسٹریم یا اپ اسٹریم جی ان کے ہیں جو پلیئرز اس مارکیٹ کے دیٹ وی کال ریلیونٹ مارکیٹ، اس ریلیونٹ مارکیٹ کے پلیئرز ہوتے ہیں ان کو بھی ہم اس پروسیس کے اندر انوالو کرتے ہیں. سو اب اس ٹرانزیکشن کو سنس اٹس کوائٹ ہیوج ٹرانزیکشن، جو ٹرانزیکشن کی اپنی ویلیو ہی کم از کم $500 ملین ہے اور اگر اکنامک امپیکٹ میں دیکھا جائے جو لانگ ٹرم میں اگر لیٹس سے یہ ٹرانزیکشن گیٹس دا کلیئرٹی اور کلیئر ہوتی ہے تو یہ لانگ ٹرم اٹ ہیز گاٹ certain billions of dollars کا over the economic اس کا امپیکٹ ہے. سو اس کے اندر وی ہیو ٹیکن آل ڈیو کیئر، وی ہیو انگیج تمام اسٹیک ہولڈرس کو ہم نے آن بورڈ کیا ہے. ہیئرنگز ہم کمپلیٹ کر چکے ہوئے ہیں اور کچھ ایسے معاملات ہیں کیونکہ یہ سگنیفیکنٹ مارکیٹ پلیئر ہے ایس ایم پی ایز پر پی ٹی اے ایکٹ، تو ہم نے سیکٹر کے جو لاز ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم بالکل فائنل اسٹیجز کے اندر ہیں. سو ہوپ فلی the matter would be, the order would be issued very soon. Very soon, okay. Early next week maybe. I would say very soon in the coming days, right, not next month or right, okay. Maybe in the fair coming enough, because up to apne August mein shuru kiya tha 2023 already there's been no, we received in I guess in March 2024. Okay, because یہاں merger clearance یہ آپ ہی کی ویب سائٹ سے ہم نے لیا اس میں. Okay, we are processing the application. I would like to introduce our viewers to طاہر امین جو کہ جن کی بیٹ ہے یہ PTCL, all the Telenor and all these companies. So he has some questions. Tahir sahab, please if you can ask.
امین صاحب the questions. جی بالکل اسی طرح ہے. کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو یہ ریویو کر رہا ہے تو اس کو تو سارے ایکسیپٹ کرتے ہیں جتنے بھی آپریٹرز ہیں, اور وہ یہی سمجھ رہے کہ پاکستان کی جو مارکیٹ ہے وہ اس قابل ہے کہ اس میں 3 ہی کمپٹیٹر ہے. لیکن ایز اے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ اگر میں دیکھ لوں تو اس میں جس طرح آپ نے کمپٹیشن کی بات کی ہے تو کیا یہ جو پی ٹی سی ایل کا ہے کے پاس شیئر ہے ایل ڈی آئی لائسنسز یا لانگ ڈسٹینس انٹرنیشنل جس کو ہم کہتے ہیں, ملک میں اس وقت 20 کمپنیاں آپریٹ کر رہی ہیں جس میں سے 48% وہ پی ٹی سی ایل کے پاس ہے. اگر یہ مرجر ہو جائے تو کیا یہ مزید ڈومیننٹ پوزیشن میں نہیں آئیں گے؟ اور دوسری بات پاکستان کو پہلے ان کو یہ جواب دے دیں. دیکھیں جی, جو میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ دا ریزن یہ فیز 2 کے اندر کیا ہے وہ یہی عوامل ہیں کہ یہ ایک مارکیٹ میں ایز پر پی ٹی اے لا بھی اور ایز پر آور لا بھی وہاں پہ سگنیفیکنٹ مارکیٹ پلیئر ہے. اور ہمارے حساب سے ہم جب دیکھتے ہیں مرجر ایکوزیشن میں ایس ایل سی اسے کہتے ہیں کہ سگنیفیکنٹ لیسننگ آف کمپٹیشن تو نہیں ہے. اچھا, اگر ایس ایل سی کی طرف ہم جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ڈومیننٹ پوزیشن ہونا کوئی بری بات ہے یا ایبیوز بری بات ہے. سو ان دونوں چیزوں کی تفریق ہمیں کرنی پڑتی ہے. ایک تو یہ کہ جو ان کے لائسنس ہیں وہ دیکھنے پڑتے ہیں کہ وہ بھی ایبیوسو نہیں ہو سکتے انڈر دیئر سیکٹر لائسنس. اس کے بعد پھر جب ہمارے پاس مرجر ایکوزیشن کا آتا ہے ہم نے تمام اسٹیک ہولڈرس کو بھی آن بورڈ کیا, ان کو ہیئرنگ کا حصہ بھی بنایا ہے, اور اس کے بعد اب جب فیصلہ کریں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ ویدر اس ڈیسیجن سے کیا امپیکٹ ہوگا جو طاہر صاحب کے تحفظات ہیں یا باقی جن لوگ اسٹیک ہولڈرس کے ہیں ان کو بھی ہم مد نظر رکھ رہے ہیں, اور یہ بھی دیکھیں گے کیا ریمیڈیز لگا کے ان کو میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے یا دا ادر وے اراؤنڈ. سو بٹ وی وانٹ, جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ وی وانٹ اوپن اینڈ فیئر کمپٹیشن, اینڈ ڈومیننٹ پوزیشن از ناٹ این ایشو, ابیوز از این ایشو. سو دیٹ از سم تھنگ جو کہ ہم بہت احتیاط سے محتاط کریں گے, اور اسی وجہ سے اس کے اوپر ہم نے مناسب وقت بھی لیا ہے. جی طاہر صاحب جی اس طرح کہ پاکستان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک اسپیکٹرم اسکیئرس کنٹری میں سے ہے, یعنی ابھی ہمارے پاس 272 میگا ہرٹز کی اسپیکٹرم اویلیبل ہے. اگر کمپیئر کیا جائے باقی جو ریجنل کنٹری سے تو وہاں پر بہت زیادہ ہے. تو جب یہ مرجر ہو جائے گی تو یہ تقریباً 54% اس کے پاس آ جائے گی پی ٹی سی ایل یو فون کے پاس. اسی طرح انفراسٹرکچر شیئرنگ کے حوالے سے بھی گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ اس کو شیئر کیا جائے تاکہ نیٹ ورک کو مضبوط کیا جا سکے, کم سے کم اس کی جو کاسٹ ہے, ان پٹ کاسٹ ہے آپریٹرس کے لیے وہ کم کی جائے, اور جو یوزرز ہے ان کو بہتر سے بہتر کوالٹی دی جائے. تو کیا آپ لوگ اس طرح کوئی کنڈیشن سوچ رہے ہیں کہ اس مرجر سے لگا لیں کہ بعد لگا لیں یا پری یا پوسٹ مرجر لگا لیں تاکہ چیزیں انشور کی جا سکے؟ جی بہت شکریہ طاہر صاحب, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ آپ نے ایک زاویہ اور کویسچن ریز کیا ہے. اس کے اندر جیسے ہم نے بات کی کہ ہم آئسولیشن میں تو فیصلے نہیں کرتے, ہم سیکٹر کو مد نظر رکھ کے فیصلے کرتے ہیں, اور جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں وہ بھی بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آگے ہمیں پتہ ہے 5G کی آکشن آنے والی ہے, اور جو آپ نے اسپیکٹرم کی بات کی, جب ہم نے پچھلا والا ڈیسیجن جو کمپٹیشن کمیشن نے کیا تھا جائز اور وارد کا, اس کے اندر ہم نے خود یہ لکھا تھا آرڈر کے اندر کہ اسپیکٹرم ایک لمیٹڈ اسکیئرس ریسورس ہے, اس کے اندر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس حد تک لیسننگ آف کمپٹیشن ہے. ناؤ کمنگ ٹو دا ریسنٹ ڈیولپمنٹ, آپ نے منسٹر صاحبہ کو بھی سنا ہوگا, انہوں نے بھی اس کے اوپر پچھلے دنوں بات کی ہے کہ وہ ایک فردر پالیسی بھی لے کے آ رہے ہیں جہاں پہ اسپیکٹرم شیئرنگ ہوگی. جیسے طاہر صاحب نے بتایا کہ جی انفراسٹرکچر شیئرنگ کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے, اسی طرح اسپیکٹرم شیئرنگ کی بھی ہے. سو وہ بھی ہم کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں کہ سیکٹر کے اندر اگر اسپیکٹرم شیئرنگ ہوگی سو مے بی کہ دا سیکٹر اون ڈائنامکس جو ہے اس کے اندر ان چیزوں کو خود ہی ایڈریس کر لیں گے. So that is something which we are also considering closely. Okay, I have just one question کہ PTCL جو ہے یہ it obviously is a government entity, تو کیا
ایک گورنمنٹ انٹیٹی کی جو مرجر ہے ود obviously private operators, اس میں کوئی I mean is this considered as a public private partnership or is it something that you need to look at from that perspective as well? نہیں, ہمارا قانون اس معاملے میں کوئی تفریق نہیں کرتا. اگر کوئی ڈومیننٹ پوزیشن میں آ رہا ہے تب بھی ویدر اٹس اے اسٹیٹ اون انٹرپرائز اور اٹس اے پرائیویٹ سیکٹر, ہمارا قانون اس کے اندر کوئی تفریق نہیں کرتا. ہم اس کو اسی نظریے سے دیکھتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے پی آئی اے کا بھی جب ہو رہی تھی ٹرانزیکشن, وہاں پہ بھی ایک ہولڈنگ کمپنی بنائی گئی تھی اور اس نے پی آئی اے جو آفر کیا گیا فار پرائیویٹائزیشن, اس کا بھی مرجر ایک طرح سے تھا, ایکوزیشن تھی وہ کے اوپر ایک انفراسٹرکچر ایک اور کارپوریٹ اینٹی. وی ہیو اپرووڈ دیٹ جو پی آئی اے کی ہولڈنگ کمپنی بنائی گئی, کیونکہ ایز پر قانون وہ بھی ایک ایکوزیشن تھی کہ آپ اوپر آپ ایک پیرنٹ کمپنی بنا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے ایک کمپنی ایکوائر ہو رہی ہے تو اوپر ہولڈنگ کمپنی ہے. سو اس کا بھی ہم نے اسی طرح اپروو کیا تھا اور وہ بھی اسٹیٹ اون انٹرپرائز ہے. سو یہاں پہ تو اتصالات کے پاس پریفرنس سرٹن شیئرز ہولڈنگ بھی ہے, وہ تو 100% اس وقت پی آئی اے جو ہے وہ سرکاری ملکیت میں. سو ہمارا قانون اس میں کوئی تفریق نہیں کرتا, ہم کمپٹیشن پرسپیکٹو سے ہی دیکھتے ہیں. Okay, we take a short break here. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب امین صاحب سے میں اور سوال پوچھنا چاہوں گی بیکاز ہی واز آلسو ہیڈ آف انرجی پورٹ فولیو اینڈ پرائیویٹائزیشن کمیشن ان یور فارمر ان یور پریویس پوزیشن, اور نیپرا کے بھی آپ سینئر ایڈوائزر رہ چکے ہیں ٹیرف. بٹ بیفور وی ٹرن ان ٹو دس سبجیکٹ, آئی تھنک طاہر امین ہیز یٹ another question from you. جی, جیسے آپ نے کہا کہ پی ٹی سی ایل ایک گورنمنٹ انٹیٹی یعنی گورنمنٹ کے شیئر زیادہ ہے, اس میں 62% ہے آفٹر پرائیویٹائزیشن, اور یہ جو لون لیا جا رہا ہے اس کو ایکوزیشن کے لیے آئی ایف سی سے لی جا رہی ہے. لیکن سننے میں آ رہے ہیں, یہ کس حد تک آپ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں کہ کچھ انفارمیشن پی ٹی سی ایل سے مانگی گئی اس مرجر کے لیے جو ابھی تک نہیں ملی, جس کی وجہ سے یہ ٹرانزیکشن یا جو فیصلہ ہے وہ ابھی تک روکا ہوا ہے, تو اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں جی, اس کے اندر جو اسٹیک ہولڈرز جتنے ہوتے ہیں ان کے بے تحاشا کویسچنز ریز کیے جاتے ہیں. ان کے ایک تو ہوتا ہے جو بینچ خود ہیئرنگ کے دوران پروسیڈنگ کے دوران کویسچنز ریز کرتا ہے, اور کچھ ہوتے ہیں ڈیورنگ دا ہیئرنگ اسٹیک ہولڈرز آتے ہیں وہ اپنے سوالات ریز کرتے ہیں. سو جو بھی سوالات ریز کیے گئے, کچھ تھے جو پی ٹی سی ایل سے ریلیٹ کرتے تھے, کچھ تھے جو سیکٹر ریگولیٹر یعنی پی ٹی اے سے ریلیٹ کرتے تھے. اور یہ دونوں چیزیں یعنی ایپلیکنٹ بھی اس کیس کے اندر وہ دائرہ پی ٹی سی ایل ہے along with ٹیلینور, دے آر جوائنٹ ایپلیکنٹس فار دس. سو وہ ساری چیزیں بھی ہم نے ان کو ریفر کی ہیں, اور ان کو ایک موقع دینا ایک ریگولیٹری پروسیڈنگ کا ایک باقاعدہ حصہ ہے کہ giving them an opportunity of being heard and giving them an opportunity to respond to the queries which stakeholders have انہوں نے جو اس کے اوپر ریز کی ہیں. سو ہمیں کافی حد تک انفارمیشن آ چکی ہے, جو کوئی تھوڑی بہت انفارمیشن رہ گئی ہے وی آر ایکسپیکٹنگ ٹو ریسیو ویری سون. And I would say largely we have received, and جیسا میں نے پہلے ذکر کیا we are expecting کہ انشاءاللہ we would be completing our order, and the bench would be issuing the order very soon. Okay. Now I would like to turn to your because یہ جو پی آئی اے کی جو پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی جی, جس میں کہ it was like a fiasco, I think it really embarrassed the government. اس کے issues, are you aware of the issues that were surrounding that PIA's privatization or the bidding process, and what happened before? ہاں جی, اس کے اندر ابھی بھی جب میڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہے یا باقی اسٹیک ہولڈرز بھی بات کریں, وہ آؤٹ کم کے اوپر بات کریں کہ ایک بڈر آیا 10 بلین روپیز کی بڈ کی اور ریزرو پرائس 85 بلین تھی, لیکن جو اس سے پہلے کے عوامل ہیں ان کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا. یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ایونچولی آؤٹ کم ہوئی تھی اس ٹرانزیکشن کی. اس میں سب سے پہلے جو پرائیویٹائزیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کے اندر ڈیو ڈیلیجنس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, سیلر سائٹ کے اوپر بھی اور بائر سائٹ کے اوپر بھی. اب بائر نے تو اپنی ڈیو ڈیلیجنس کی, 5 تو پیچھے ہٹ گئے, ایک نے کہا کہ جی میری یہ ریزرو پرائس ہے یا میں آپ کو یہ بڈ پرائس دیتا ہوں.
سو بائر کی ڈیو ڈیلیجنس تو آ گئی. اصل جو چیز ہوتی ہے جو فرام گورنمنٹ سائڈ ہوتی ہے پرائیویٹائزیشن کے اندر کہ آپ نے خود کتنی اچھی ڈیو ڈیلیجنس کی تھی فرام سیلر پرسپیکٹیو. سو اس کے اندر ٹو مائی لٹل نالج آئی تھنک کہ اس میں کافی ایسی چیزیں تھیں جس کے اوپر مزید ٹائم لگانا چاہیے تھا. جن کو آئیڈینٹیفائی سم آف دیم. دیکھیں جو ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے سیلر سائڈ پہ اس کے اندر کارپوریٹ افیئرس دیکھے جاتے ہیں, لیگل افیئرس دیکھے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد اگر ایچ آر اینڈ وہ سارے جتنی انکمپرنسز ہوتی ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں کہ لوننگ کی کیا پوزیشن ہے, ایچ آر کے ساتھ کتنے مسائل ہیں, یعنی ٹو واٹ ایکسٹینٹ کانٹیجنسیز کتنی ہیں, اور پھر اس کے تحت دیکھا جاتا ہے کہ کیا مناسب ٹرانزیکشن اسٹرکچر ہوگا جو کہ مارکیٹ میں فلوٹ کیا جائے انویسٹرز کو. اس کے اندر میرے حساب سے بہت سی چیزیں ہیسٹ میں کی گئیں جو کہ جتنا ٹائم اس کو دیتے اتنا بہتر ٹرانزیکشن اسٹرکچر ہوتا. اور اسی طرح جب آپ روڈ شوز کرنے جاتے ہیں, روڈ شوز کے اندر آپ میکسیمم انٹرنیشنل انویسٹرز اور ایویشن سیکٹر کو ٹارگیٹ کرتے ہیں تاکہ اتنے زیادہ آپ کے پاس جو سیکٹر کے پلیئرز ہیں ای او آئیز وہ دیں. اب آپ نے جو دیکھا جو پری کوالیفائی کیے اور جو آخر میں جو اینٹیٹی تھی اس کو بھی آپ نے دیکھا, دے ور ناٹ دیٹ جن کی اس سیکٹر کے اندر ایکسپرٹیز ہو. سو یہ فیکٹر بھی آگے کاؤنٹ کیا. And then what exactly transaction structure and what conditions you are suggesting post privatization. بہت سے ممالک میں ہم نے دیکھا کہ وہ once they privatize وہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتے کہ اوکے جی once the entity is sold it's your entity. And over here what sort of conditions which we were putting in that share purchase agreement and what compulsions we wanted to have them for certain routes کیونکہ کچھ اسٹریٹجک روٹس بھی ہوتے ہیں. سو وہ ساری چیزیں تھیں جو کہ سیلر کے پرسپیکٹیو اور بائر کے پرسپیکٹیو میں بہت مختلف تھیں. آپ جو وہ آپ کو نظر آ گیا 85 بلین اور 10 بلین کے اندر. سو یہ چند عوامل ہیں جن کو. But why did they go for the bidding then? I mean they knew there was only one bidder. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ why did they schedule that? دیکھیں پرائیویٹائزیشن جو آرڈیننس ہے اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے نا 3 بڈر ہونے چاہیے پروکیورمنٹ کے لیے. فار سیلنگ آف این اینٹی اس طرح کا کوئی قدغن نہیں ہے, بلکہ پرائیویٹائزیشن آرڈیننس تو کافی فلیکسیبل بھی ہے کہ وہ نیگوشیٹڈ بڈ کی بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ نیگوشیٹ کرنا چاہیں تو اس حد تک بھی کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن اگر وہ آتھرائز کرے اس کے بعد کیبنٹ اس کو ریٹیفائی کرے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. مگر یہاں پہ کیونکہ کوئی قدغن نہیں تھی سو انہوں نے کہا کہ آئی تھنک لیٹ دا ون بڈر لیٹ سی if that bidder is willing to acquire the entity, why not? But unfortunately it didn't turn out in a very Tahir Saab, do you have any questions for the PIA or جی ابھی گورنمنٹ دوبارہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے جا رہی ہیں, تو آپ کیا سجیسٹ کر رہے ہیں ایز این ایکسپرٹ کہ کیا کیا چیزیں پہلے سے کرنی چاہیے تاکہ اس کو ایک سکسیس کے طور پر لی جائے؟ جی میں یہی بات کروں گا کہ پچھلی جو ڈیو ڈیلیجنس تھی وہ کافی ہیسٹ میں کی گئی تھی. اس وقت انٹرم گورنمنٹ تھی, اس وقت ادھر تو خاص لے کر آئے تھے فواد حسن فواد صاحب کو لے کر آئے تھے. He's quite a competent bureaucrat, but I don't know his experience in aviation or whatever. دیکھیں جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ اور یہ باقی سرکاری معاملات میں فرق ہوتا ہے. اور لیٹس بی فیئر ٹو ہم, انہوں نے اپنی جو ایفرٹ کی دیٹس گڈ, مگر یہ ہے کہ ٹرانزیکشن کو اسٹرکچر کرنا ایک اسپیشلائزڈ ایریا ہے اس کی ڈیو ڈیلیجنس. اور جس طرف طاہر صاحب نے بات کی آئی وڈ سے کہ ابھی ان کو سب سے پہلے تو اپنی ڈیو ڈیلیجنس کو بہتر کرنا ہے اور تمام فیکٹرز جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا یو آر وائزر ناؤ, تو ناؤ وی شوڈ بی وائزر آفٹر دس فرسٹ اٹیمپٹ آف پرائیویٹائزیشن. ناٹ ایگزیکٹلی فرسٹ اٹیمپٹ, پہلے بھی ہوئی تھی مگر پروسیس رک گئے تھے, مگر بڈنگ جو ایکچولی ہے دس از دا فرسٹ ٹائم. سو ایک تو ڈیو ڈیلیجنس کو بہتر کریں اور اس کے بعد جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کو دیکھیں, اور جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر بھی کافی غور کیا جائے, اور ری اسٹرکچرنگ آف بیلنس شیٹ کس حد تک ہے,
اور ایک چیز میں بات کروں کہ کچھ چیزیں ہم پھر اوور ایسٹیمیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. فار ایگزامپل اگر دیٹس ویری گریٹ نیوز ٹو ہیو کہ ہم نے یورپین روٹ کے اوپر وہ ہے تو وہ ہے, لیکن کس حد تک وہ ریزرو پرائس کو جو 2 فلائٹ ہفتے میں کس حد تک ریزرو پرائس کو آگے لے جائیں گے. جی بالکل جی, اس کے لیے پھر آپ کو فردر ایئر کرافٹ بھی تو چاہیے نا, کیونکہ آپ کے ریونیو آپ کے مین ریونیو سورس اور ریجن تو کچھ اور ہیں, ڈومیسٹک ہے اور آپ کا مڈل ایسٹ ہے, اور اگر آپ نے اس روٹ پہ کرنا ہے یو نیڈ ٹو ہیو دا ایئر کرافٹ اینڈ یو نیڈ ٹو ہیو دا منی. And can you borrow against sovereign loan, or you want the private sector to bring that Absolutely, money? that's a very good point. So you kehte na, there are many tricky aspects when you are going for a privatization transaction, and the transaction advisors, they have a very important role, magar over relying on transaction advisor is also not a strategy. آئی تھنک کہ ان کا ضرور ایک رول ہے, مگر یہ ہے کہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ آخر میں سی سی او پی اور کیبنٹ کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں. سو دے شوڈ بی obviously we expect کہ they will consider what the lessons have been learned, and now this transaction would be successful. Okay, we'll take a short break here again. Please stay with us if you can. Welcome back, ladies and gentlemen. Amin Sahab, I want to ask one question. ایک آپ نے بڑے ریٹس کرتے ہیں, آپ شوگر مل اونرس پہ ریٹ کیا, فرٹیلائزر, یہ ساری چیزوں پہ آپ ریٹ کر رہے ہیں, بٹ میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بیسک اکنامک تھیوری دیکھیں تو یہ جو چیزیں ہیں نا جی, یہ جو شوگر ہے, جو سیمنٹ ہے, دیز شوڈ آپریٹ ان پرفیکٹ کمپٹیشن, یعنی کہ دیر آر سو مینی بائرز اینڈ سو مینی سیلرز, نو بڈی کین سیٹ دا پرائز. بٹ ہمارے ملک میں ان سب نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے, یو نو یو ہیو دا سیمنٹ مینوفیکچررز, یو ہیو دا ٹوبیکو مین, اور یہ گورنمنٹ نے, پتہ نہیں گورنمنٹ نے کیا, آئی تھنک یو ول گائیڈ اس بیٹر, انہوں نے جا کے تو جی وہ بہت پاورفل آرگنائزیشنز ڈیولی رجسٹرڈ ود دا سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن. تو ڈو یو تھنک دیٹ نیڈس ٹو بی چینجڈ, بیکاز ادروائز دے آر انیبل ٹو بریک دا, آئی مین دا شوگر مل اونرز, دے ایکسپورٹ, ہم ان کو سبسڈی دیتے ہیں کہ ایکسپورٹ بھی کرو, پھر ہم اس کو پیسے بھی دیں گے, شوگر پرائسز گو ہے وائر. سو what do you think is the solution? I mean, آپ تو ریٹس کرتے ہو, but these products should really be operating in perfect competition markets. ویل پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں وضاحت کروں گا کہ سرچ اینڈ انسپیکشن SNI جسے ہم کہتے ہیں, ہمارے قانون میں ہمارے پاس دیز پاورز آر ویسٹڈ ود اس, مگر یہ ہے کہ وہ جی مگر یہ ہے کہ وہ ایک ذمہ داری کے ساتھ ہم کرتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ کہ ہم اننیسیسری انٹروین کریں انٹو دیز میٹرز, کیونکہ ہم جو امیج دینا چاہتے ہیں وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے. ہاں, مگر جہاں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ ویئر وی ہیو ٹو پٹ آور فٹ ہوتا ہے, جہاں پہ ہمارے پاس کریڈیبل ایویڈنس آ جاتے ہیں کہ تھنگس آر ناٹ یو نو فیئرلی یا اوپن کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں چیزیں نہیں ہو رہی. اور جو کارٹل کا جو اسپیسیفک ہوتا ہے نا, یہ آپ دیکھیں ان کے اپنے اسپیسیفک فیچرز ہوتے ہیں کہ یہ ہوموجینس پروڈکٹ ہوتی ہے, ان کا قریب ترین متبادل نہیں ہوتا, اور اس کے بعد آپ اگر ان کے فیچرز وغیرہ دیکھیں نا, اگر فار ایگزامپل شوگر ہے یا سیمنٹ ہے, فرٹیلائزر ہے, ان کے کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے, اور ان کا کاسٹ اسٹرکچر کافی حد تک سملر ہوتا ہے. اور اس وجہ سے جو مینوفیکچررز ہیں, پروڈیوسرز ہیں, ان کو موقع مل جاتا ہے جو کہ مختلف اکنامک تھیوریز کی آڑ لے کے پرائس میچنگ کی کر کے, اور وہ ہے, مگر اس طرح حقیقت نہیں ہے. فار ایگزامپل میں مختصر اگر فرٹیلائزر کا کیونکہ آپ نے ذکر کیا, یا سیمنٹ کا, یا ایون شوگر کا, جو ان کا پروڈکشن کیپیسٹی ہے وہ ان پرٹیکولر کیس فار ایگزامپل فرٹیلائزر میں وہی ان کے مارکیٹ شیئر ہے. اگر جسے کہتے ہیں نا فیئر کمپٹیشن ہو تو وہاں پہ تو پرائس اونچی نیچی کر کے وہ دے وڈ لائک ٹو ایکوائر مور شیئر, کہ جی اگر ہم 5 روپے کم کر دیں یا زیادہ کر دیں تو ہماری پرائس کے اوپر یا مارکیٹ شیئر کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے. لیکن اگر فرٹیلائزر جتنا پاکستان میں پروڈیوس کر رہا ہے اور اس کی کھپت اتنی ہی ہے, سو اٹ مینس لارجلی کہ جو ان کی پروڈکشن کیپیسٹی وہ ان کا مارکیٹ شیئر ہے. سو وائی دے ہیو ٹو گو فار پرائس پیرالزم.
سو یہ جو اکنامک تھیوریاں ہیں جو کہ ہم کئی دفعہ اپنی ہیئرنگس کے اندر بھی بتاتے ہیں کہ اکنامک تھیوری کو پہلے ہم دیکھ لیں کہ وہ یہاں پہ لاگو ہوتی ہیں یا ان سیکٹر کے اندر ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، اور اسی چیز کے اوپر دوسرا ایک اور ہے جو آپ نے اینگل بتایا کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بھی، کہ ہمارے پاس جب سرپلس ہو جاتا ہے ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہاں پہ جب ڈیمانڈ آتی ہے ہمارے پاس اسٹاکس نہیں ہوتے، دین دا پرائسز اسٹارٹ رائزنگ، کیونکہ وہ پش آتی ہے ڈیمانڈ سپلائی کے اندر پرائسنگ کی، اور اس کے اندر پھر ایک پرائس ایک دم ہوتا ہے اور سب اپنی پرائسز بڑھا دیتے ہیں، اینڈ کنزیومر ہیز ٹو بیئر دیٹ کاسٹ. سو دیٹ از سم تھنگ وچ ہیز بین لارجلی سبسیڈائز بائی دا گورنمنٹ. ہمارے گورنمنٹ بھی تو سبسیڈائز شوگر تو کرتی رہی ہے. جی بالکل جی، شوگر کو بھی اور فرٹیلائزر کو بھی، یہ تو ہے، ناٹ سیمنٹ تو ہاں، بٹ یہ ہے کہ جو سبسڈی ہے وہ بھی جسے کہتے ہیں نا اس کو بھی کیئرفلی پلے کرنا پڑتا ہے کہ سبسڈی جو کمپٹیشن انوائرمنٹ ہے اس کو تو خراب نہیں کر رہی، اور جو پرائس کی اسٹیبلٹی کے لیے کہیں وہ ابیوز تو نہیں ہو رہی جو سبسڈی. ون کوشچن، جو سبسڈی جو دیتا ہے گورنمنٹ اس میں تو آپ کی کوئی وہ نہیں ہے، یو کین ناٹ انٹرجیکٹ ان دیٹ، رائٹ؟ ایون اف یو تھنک اٹ از ناٹ دا رائٹ اپروچ. وی انڈر آور لا وی کین ایڈوائز اور سینڈ اے پالیسی نوٹ اور ریکمنڈیشنز، وہ ہم کرتے ہیں، اور ہمارے جو آرڈرز اور ڈیسیجن بھی ہوئے ہوئے ان سیکٹر کے اندر، ان تمام سیکٹرز کے اندر ہمارے ڈیسیجنس ہیں، ہمارے بینچز نے باقاعدہ فیصلے کیے ہیں، تو وہ اٹ سیلف ایک بہت کلیئر ہوتا ہے کہ جی دس از واٹ وی وانٹ کہ اس سیکٹر کے اندر یہ چینجز کی جائیں. مگر یہ ہے کہ وہ کنسرن لائن منسٹری جو اس کیس میں منسٹری آف انڈسٹریز ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتی ہے اور وہی وہاں پہ کیبنٹ میں ECC میں لے کے جاتی ہے. They may accept or reject mostly. جی، اور اس ڈیسیجن میکنگ کے اندر ہم ECC کا پارٹ نہیں ہے، وی آر ریگولیٹری اینڈ انڈیپینڈنٹ ان آور function, but whatever our decisions are there in the field اور جو ہم نے recommendation notes government کو بھیجے ہوئے ہیں, that is something through which we have already made our very clear recommendations how to handle cartel and challenge the abuse of dominant position risks. Okay, because this is part of the آج کل اگر آپ دیکھیں ہماری جو اکانومی کی بڑی فریجائل ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اس میں یہی کہتے ہیں کہ we have to deal with a lot of these issues that are private sector میں بھی یہ issues ہیں, not only in the public sector where you can actually manipulate the price. اور ہمارا تو اوپر element smuggling بھی ہے, right? I mean the smuggling بھی ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے پھر supply کی position, especially cement and sugar as well. بالکل جی, بالکل بجا فرمایا کہ یہ صرف کہہ دینا کہ گورنمنٹ کے اندر یا اس طرح نہیں ہے, اس کے اندر we have very complicated markets we have, right? Well, I think complicated market تو globally ہر جگہ ہوتی ہیں, it's just how you handle it. Oh, that's right. And اور اس کے اندر آپ fair competition کس طرح کرتے ہیں اور market forces اور market dynamics کو کیسے play کرنے دیتے ہیں, وہ important ہے. Otherwise to sugar. I will ask Tahir Saab, do you have any questions? No? Okay, last question sir, we are running out of time. جو آپ کے جب آپ ریٹ کرتے ہیں یا جب آپ ان کو نوٹس بھیجتے ہیں تو اٹ از ویری کامن ان دس کنٹری کے لٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں, اسٹے آرڈرز لے لیتے ہیں. کیا آپ اس طرف سے بھی کچھ بہتری آ رہی ہے آپ کے ٹو ڈیل ود دوز اسٹے آرڈرز پرومپٹلی؟ جی بالکل, یہ جب میں اور میرے جو ساتھی کولیگس ہیں, جو باقی ساتھی ممبران ہیں اور جو چیئرمین ہیں, جب ہمیں جولائی 2023 کے اندر یہ ذمہ داریاں دی گئی تھیں, اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے یہی کہا تھا کہ انفورسمنٹ اور جو امپیکٹ والا جو فیکٹر ہوتا ہے کہ ریگولیٹری امپیکٹ تب آتا ہے جب اس کا بینیفٹ نظر آئے اور مارکیٹ فورسز کمپٹیشن کی طرف جائیں. اور اس میں آنریبل کورٹس نے بعض جگہ اسٹے دیے ہوئے تھے جو کہ بہت عرصے سے پینڈنگ تھے. سو آئی کین ویری پلیزلی شیئر ود یو کہ تقریباً 75 کے قریب ہم نے اسٹے آرڈرز ویکیٹ کروائے ہیں. کتنا پرسنٹیج ہوگا آپ کا؟ Well, that is, I would say 1/4 of the stay. So that's, you can say کہ we are making significant progress. اور سب سے زیادہ وہاں پہ جو کیٹ ہے, جو کمپٹیشن جو ٹرائبونل ہے, وہاں سے سب سے زیادہ ہم نے کیس ہمارے نکلے. اینڈ آئی کین ویری پراؤڈلی شیئر ود یو کہ بہت سے ڈیسیجن ہیں جو کہ سپریم کورٹ سے بھی
اپ ہیلڈ ہوئے کہ یہ ہمارے سب سے فیمس اسٹار بکس کا کیس تھا جو کہ اپ ہیلڈ ہوا کہ جی دیٹ واز the appropriate action. Thank you very much, Amin Saab, and of course Tahir Amin. He's same last names, but I don't think you guys are related. But anyway, thank you very much. This was extremely informative, اور we are very very happy کہ Competition Commission of Pakistan اتنا زیادہ اب actions لے رہا ہے اور اتنی far reaching لے رہا ہے, because 5-6 years ago there weren't that many. They were into raids and then pit stay orders ہو جاتے تھے. تو these are things that are now going towards they're improving. So we are grateful for you to be here on the show. Thank you very much. خواتین حضرات, اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.